الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان کو یا غیر مسلموں کو مسلمان اس طرح ناپاک سمجھتے جیسا کہ دشمنان اسلام اعتراض کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر ویسی ناپاکی مراد ہوتی تو پھر فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا؟ یعنی اسلامی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا؟ اسلامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ہاتھ بھی ملا لے وہ ناپاک ہو گیا، اس کا ہاتھ دھونا فرض ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا غسل ٹوٹ گیا۔ پھر لیکن کسی اسلامی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں، لہٰذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کو خوف ہو فقر کا، غریبی کا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو غنی بنا دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ اپنے سے سابقہ آیات سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز ہی سے دشمنان اسلام سے قرآن مجید نے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ اب جب کہ سن 8 ہجری میں بحمد اللہ تعالی پورا مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ اس سال کے بعد مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ آنے دیا جائے۔ اس سال سے مراد کون سا سال ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سن 9 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کا یہ سال مراد ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا تھا، تو اس وقت کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال
یہ اسلامی حکم تھا اور قرآنی حکم تھا جس کے مطابق دشمنان اسلام کو اور مشرکوں کو مسجد حرام میں اس کے بعد سے آنے سے منع کر دیا گیا اور روک دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ پر دشمنان اسلام کو اعتراض کیا ہے اور اشکال کیا ہے؟ چونکہ دشمنان اسلام نے اور معترضین نے سورہ توبہ کی اس آیت کو، آیت نمبر 28 کو ان 26 یا 24 آیات میں شامل کیا ہے جن پر الزام ہے کہ ان جیسی آیات سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دینی مدارس کے طلبہ انتہا پسند اور نعوذ باللہ دہشت گرد بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں محل اعتراض کیا ہے؟ محل اعتراض یہ ہے اور بالخصوص یہ جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ناپاک ہیں۔ دشمنان اسلام کا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو نجس یعنی ناپاک کہا گیا ہے، پلید کہا گیا ہے اور گندا کہا گیا ہے۔ تو اسلام میں یہ انتہا پسندی ہے اور مسلمان اپنے علاوہ پوری دنیا کو نجس، ناپاک، غلیظ اور پلید سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آیت کے اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کہنا ہے کس کا؟ ان لوگوں کا جو قرآن مجید پر اعتراض کر رہے ہیں، ان آیات پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے اور قرآن مجید کی تفسیر کو بھی پڑھتے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے اور اس ترجمے کا مطلب اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے علماء نے کیا بیان فرمایا ہے، اگر اسے دیکھتے، پڑھتے، مطالعہ کرتے، سمجھتے تو پھر اعتراض ہی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ آپ تفسیر کی تمام کتابیں پڑھ لیجئے تو اس میں مشرکوں کو یا غیر مسلم بھائیوں کو جو نجس کہا گیا، ناپاک کہا گیا، وہ کس اعتبار سے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، نجاست کی، ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہے اور دوسری قسم حکمی ہے۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بول اور براز ہے، پیشاب اور پیخانہ ہے، وہ اگر بدن کو لگ جائے، کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھو دینے کا حکم ہے۔ تو پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، ناپاک ہے، حقیقی طور پر، عینی طور پر، ظاہری طور پر بالکل وہ ناپاک ہے۔ اور نجاست کی جو دوسری قسم ہے جسے نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ نجاست مراد نہیں ہوتی، یعنی پیشاب پیخانے کی طرح نجاست مراد نہیں ہوتی، حکمی طور پر جیسے کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے۔ حالت جنابت کا مطلب اسلامی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد، ہم بستری کے بعد دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، تو یہ حالت جنابت میں ہے۔ تو یہ ناپاکی حکماً ناپاکی ہے۔ ایسے ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی،
اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہ آدمی جو ناپاک ہے، جسے طہارت کی ضرورت ہے اور حدث اصغر لاحق ہو چکا ہے، تو اب جس آدمی کا وضو ٹوٹ چکا ہے وہ ناپاک ہے. تو کیسے ناپاک ہے؟ پیشاب اور پیخانے کی طرح ناپاک ہے وہ؟ نہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو جو بھی چھوئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. حکماً وہ ناپاک. جب وہ وضو کرے گا تب جو ہے اس کی نجاست حکمیہ ختم ہو جائے گی اور طہارت اس کو حاصل ہوگی. یہ دو نجاستیں ہیں، ایک ہے نجاست حکمی اور ایک ہے نجاست ظاہری، جس کو نجاست حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں یا عین نجاست بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر مشرکوں کو جو ناپاک کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ ظاہری طور پر، ظاہری نجاست کے طور پر، حقیقی نجاست کے طور پر، یا حکمی نجاست کے طور پر؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے مفسرین ہیں، تمام مفسرین نے، تمام علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو اسلامی اعتبار سے جو ناپاک کہا گیا ہے وہ حقیقی طور پر نہیں کہا گیا ہے، ظاہری طور پر نہیں کہا گیا ناپاک. جیسا کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے، پیخانہ ناپاک ہوتا ہے، یا نالی میں بہنے والا پانی ناپاک اور نجس ہوتا ہے، ویسے ناپاک ہرگز نہیں کہا گیا. اگر ویسی ناپاکی سمجھی جاتی اور مشرکوں کو یا غیر مسلموں کو مسلمان اس طرح ناپاک سمجھتے جیسا کہ دشمنان اسلام اعتراض کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اگر ویسی ناپاکی مراد ہوتی تو پھر فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا؟ یعنی اسلامی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا؟ اسلامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ہاتھ بھی ملا لے وہ ناپاک ہو گیا، وہ اس کا ہاتھ دھونا فرض ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا غسل ٹوٹ گیا، پھر سے وہ وضو کر لے یا پھر سے وہ غسل کر لے یا پھر سے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، پھر سے وہ اپنا گھر دھو ڈالے اگر کوئی غیر مسلم اس کے گھر میں قدم رکھا، یا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں وہ گاڑی دھونا بھی فرض ہو جاتا، پوری اس کی بیگ دھونا فرض ہو جاتا، پھر وہ بس دھونا فرض ہو جاتا. لیکن کسی اسلامی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے اور یہ حکم لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہاتھ ملا لے تو ہاتھ دھو لیجئے یا کپڑے دھو لیجئے یا اپنی گاڑی دھو لیجئے یا اپنا گھر دھو لیجئے. کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اگر لکھا ہوا ہے، چیلنج ہے، کس کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے کوئی لا کر کے حوالے کے ساتھ ثابت کر دے. ایسی بات کہیں نہیں لکھی گئی ہے. تو پھر یہاں پر نجاست سے مراد دوسری نجاست مراد ہے، حکماً ناپاک ہے. یعنی یہاں پر ناپاکی سے مراد عقیدے کی ناپاکی مراد ہے، فکر کی ناپاکی مراد ہے، شرک کی ناپاکی مراد ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدے کو، ایمان کو، یقین کو بچانے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اپنے مذہب پر چلو، اپنے یقین کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، توحید کو خالص رکھو، توحید کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ یہ اچھی چیز نہیں ہے، جیسا کہ اچھی چیز میں غلیظ چیز کو ملا دینا ہے، اس طرح کہا گیا. تو لیکن مسجدوں میں جو آنے کے لیے نہیں کہا گیا وہ بھی آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے، کیسے عبادت کے طور پر نہیں آ سکتے، وہ طواف نہیں کر سکتے، وہ حج نہیں کر سکتے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے. ہاں
وہ پاک اور صاف ہو کر اسلامی اعتبار سے غسل کر کے مسجد میں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں مسلمانوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی محفلوں میں آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں آ سکتے ہیں۔ اور تو اور چھوڑیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کی دعوتیں کی ہیں، ان کی میزبانی کی ہے، ان کی دعوت قبول فرمائی ہے، ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اپنے بستر پر ان کو سلایا اور ان کو بٹھایا ہے۔ اگر غیر مسلم ایسے ناپاک ہوتے جیسا کہ قرآن کی آیت سے بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ جبکہ آپ نے کہا ہدیے قبول کیے جا سکتے ہیں، ان کی دعوتیں قبول کی جا سکتی ہیں، ان سے ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، کاروبار کیا جا سکتا ہے اور ان سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، سب یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کسی غیر مسلم کا جھوٹا جو ہے ناپاک ہے، یہ تک بھی نہیں کہا گیا۔ اگر غیر مسلم بھائی کو اس طرح ناپاک سمجھا جاتا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بھئی ان کا جھوٹا ناپاک ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، پانی ناپاک ہو گیا، وہ جس کنویں سے جس بولی سے پانی وہ لائیں وہ ناپاک ہو گیا، یا جس حوض سے لائیں وہ ناپاک ہو گیا، جس ٹاکی سے لائیں وہ ٹاکی ناپاک ہو گئی، جس نل سے وہ پانی لائے وہ ناپاک ہوگا۔ کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں اور ہوتا بھی نہیں ہے ایسا۔ یہاں پر جو مشرکوں کو ناپاک کہا گیا ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، یعنی عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور ہر مذہب میں مذہب والے اپنے مذہب والوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر دوسری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامر برکاتہم نے دیگر مذاہب کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ اس طرح جو ان کے مذہب پر نہیں چلتا اس کو بھی جو ہے اس میں ناپاک کہا گیا۔ تو کیا یہی ناپاکی مراد ہوگی یہاں پر؟ یا تو آپ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں تو پھر تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں۔ وہ ناپاکی ظاہری ناپاکی یا حقیقی ناپاکی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ سن 9 ہجری کے بعد اب مسجد حرام حدود حرم میں کوئی جو ہے مشرک داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد روک دیا گیا۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اس میں کوئی جو ہے مشرک شامل اور داخل نہیں تھا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہے۔ یہ پھر ایک بار میں کہہ دوں کہ یہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور مثال میں پوری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، تھوڑی اس میں سے کچھ چیز لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو شیر ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ کس میں شیر ہے؟ شیر جیسا بہادر ہوتا ہے ویسے ہی وہ آدمی بہادر ہے۔ نہ یہ کہ آپ جا کر کے اس آدمی کی پونچھ دیکھیں، پنجے دیکھیں اور اس کے 4 پیر دیکھیں، نہیں، بہادری میں مثال دی گئی۔ ایسے یہاں پر سمجھانے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ جتنے سب نعوذ باللہ حقیقی ناپاک ہیں، ایسی بات نہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس وہ نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو غریبی کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم یہاں حج کے موقع پر نہیں آئیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں مسلمانوں کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، معیشت کمزور ہو جائے گی، روزگار کمزور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ اگر یہ چاہیں کہ ان کی آمد کے بغیر بھی تم کو مالدار بنا دے تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ تم کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، انشاء، اگر وہ چاہے، اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔
ہاں اللہ یہ چاہیں گے تم کو ایسے مالدار بنا دے تو اللہ بنا دیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا حکم کب نازل کرنا ہے اور کیسے نازل کرنا ہے۔ اللہ اپنے احکام کے نافذ کرنے میں علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ بہرحال یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 تھی جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم، فہم صحیح نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔